رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النمل ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے 9 آیات پڑھ لی تھی پچھلی دفعہ، آیت نمبر 10 سے آج دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بات جو چل رہی تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ صحرا سے مصر جانے کے لیے، اس وقت انہوں نے آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو میں آگ لے کر آتا ہوں، اور وہاں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، بتایا گیا کہ کس طرح ان اللہ العزیز الحکیم، میں ہوں اللہ العزیز اور الحکیم۔ اب اس کے آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے رسالت دی جا رہی ہے اس کے لیے معجزے عطا ہونے ہیں۔ کہا گیا کہ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دو اپنی لاٹھی۔ سورۃ طٰہٰ میں تھوڑی اور تفصیل ہم نے پڑھی تھی پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ عصا کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ کس طرح میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کو ہکاتا ہوں اور اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ اور پھر ان سے کہا گیا تھا کہ اس کو ڈال دو نیچے، وَأَلْقِ، ڈالو عَصَاكَ، اپنی عصا۔ اور جیسے انہوں نے ڈالی تو کیا ہوا، فلما، پس جب ہا کا اشارہ عصا کی طرف، کہ دیکھا اس کو، عصا کو انہوں نے دیکھا، تہتزو کا جو لفظ ہے حزہ سے، حازے سے، کسی چیز کو زور سے ہلانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم سے کہا گیا تھا نا، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو۔ تہتزو جب کہیں تو کیا مطلب ہوا کہ ہل رہی تھی، عصا ہے، لکڑی ہے، اور وہ اچانک ہلنا شروع کر دے۔ کأنہا، گویا کہ وہ، ہا کا اشارہ بھی عصا کی طرف، کأنہا، جیسے کہ وہ، گویا وہ، جانو، جان کا جو لفظ ہے اس کے سانپ کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ سانپ کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں، اور لیکن قرآن میں وہ والا سانپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے بن رہا تھا، اس کے لیے بھی کہیں ثوبان کا لفظ آیا، سورہ شعراء میں، سورہ اعراف میں اس کو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ وہ ثوبان ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اس کے لیے حیتن کا لفظ تھا کہ حیہ کا جو لفظ ہے وہ ہر قسم کے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ثوبان اژدہے کو، بڑے سانپ کو کہتے ہیں۔ تو جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو جب وہ سانپ بنا اژدہے کی صورت میں تھا، اور یہاں پہ اس کے لیے جاننا کا لفظ ہے۔ جاننا کا لفظ اور بھی ہم اس میں قرآن میں پڑھتے ہیں، جن کے لیے بھی آتا ہے، تو جن، دیو، پری، اور دیو قوی ہیکل چیز، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ جن کو بھی کہتے ہیں جو سانپ کی شکل میں نمودار ہو، اور عام طور پہ سفید پتلے سانپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے لیے لفظ آ رہا ہے کأنہا، جانو، کہ گویا کہ وہ سانپ ہے۔ اور اب یہ بھی پورا ماحول بھی ذہن میں رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے، صحرا ہے، جنگل میں، رات کا وقت، سوچیں کیسا خوفناک سا ہوتا ہے، اور اس اندھیری رات میں اب وہ کہیں آگ دیکھ کر جاتے ہیں کہ کچھ رہنمائی مل جائے، کچھ آگ مل جائے، اور وہاں ایک اتنی عجیب و غریب صورتحال پیش آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اور اب اس میں پھر عصا کو پھینکنے کے لیے کہا گیا، اور وہ عصا جو ہے سانپ بن کے چلنے لگ گیا، اچانک ہل رہا ہے۔ تو کیا کیفیت ہو سکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ بالکل وہی ری ایکشن انہوں نے وہاں پہ ظاہر کیا۔ کیا ہوا؟ واللہ جیسے منہ پھیر لینا، پھر گئے، مدبرا، پیٹ پھیر لینا، کہ پیٹ پھیر کے انہوں نے فوراً ہی وہ پلٹے۔ ولم، اور نہ، یعقب، عقب پیچھے کو کہتے ہیں یہاں، ولم یعقب یہاں پہ پیچھے نہیں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور نہ جیسے پیچھے مڑے نہیں، پیچھے دیکھا نہیں، بس مڑ کے بالکل فوراً ہی انہوں نے کیا کیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ تو انہیں پھر پکارا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈرو، انی، بے شک میں، لا نہیں، یخاف، خوف کھاتے، لدی المرسلون، لدی کا جو لفظ ہے لام دال، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لدئی جو ہے تقریباً جیسے لدن کا لفظ عربی میں نا، اس کے ہم معنی ہیں، دعاؤں میں ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا من لدن کا رحمتوں، اپنے حضور سے خاص رحمت عطا فرما۔ تو لدئی جیسے میرے سامنے، میرے قریب، میرے پاس، میرے حضور،
کا مطلب ہوا کہ لدیل مرسلون، مرسلون رسولوں کی جمع، کہ میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. اب ایک بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہ رسول رسالت دی گئی، رسول بن گئے ہیں، نبوت عطا کی جا رہی ہے اور یہ معجزہ ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جب رسالت عطا کی جا رہی ہو، نبوت مل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک قصور ان سے سرزد ہو گیا تھا، غلطی سے جو قتل ہو گیا تھا. ایک جو صورتحال وہاں جیسی ہے، انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ وہاں نبوت ملنے والی ہے. اچانک اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے پکارا جا رہا ہے، معجزہ دیا جا رہا ہے. اب اس وقت انہیں یقین بھی تو آئے کہ یہ سچ مچ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہے ہیں، مجھے سچ مچ نبوت عطا کی جا رہی ہے. اس وقت کیا کچھ دل میں خوف ہو سکتا ہے کہ میں کہاں اس قابل، مجھ سے تو قتل ہو گیا، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، مجھے کیسے نبوت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں وہ ساری بات تفصیل نہیں کرتے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یا یہ کہ تم سے قتل ہو گیا تھا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عام بات شاہانہ انداز میں بتا دی جاتی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کا حال، بلکہ دل میں خیال آنے سے پہلے سے جانتا ہے کہ اب وہ کیا سوچ سکتے ہیں. تو اس کا جواب دے دیا جاتا ہے کہ میرے حضور خوف نہیں کرتے مرسلون، الا مگر من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم پھر بدلا تبدیل کر دیا، حسنہ نیکی سے، بعد سوء برائی کے بعد، فإنی پس بے شک میں، غفور الرحیم میں معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت بہت زیادہ ہے. تو اب یہ بات ویسے تو عام اس میں کہی جا رہی ہے، عام طرح لی بھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہر گناہ کو. اگر انسان خود شرمندہ ہو، اپنی غلطی کو نیکی سے بدل دے، غلطی کی جگہ نیکی کرنے لگ جائے، ایک گناہ ہوا تھا اس کی جگہ اتنا استغفار کرے کہ وہ اتنی بڑی نیکی بن جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری اس غلطی کو مت یاد کرو، وہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تم نے اس کو نیکی سے بدل دیا، تم نے استغفار کیا، تم اللہ کی طرف پلٹے، وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تمہارے لیے. اور اس کے اطمینان دلانے کے بعد وہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ کہا گیا تھا نا کہ اس کو پکڑ لو، سنعیدوہا سیرتہا الاولیٰ، کہ ہم اس کو پلٹ دیں گے پہلی حالت میں، کہ اس کو پکڑ لو، وہ پہلے جیسی صحیح بن جائے گی. اور اس کے بعد پھر دوسرا معجزہ انہیں دیا جاتا، وَأَدْخِلْ، اور ادخل امر صغیر امر، اور داخل کر، یدا کا اپنا ہاتھ، تیرا ہاتھ، فی جیبکا، فی میں، جیبکا، جیب کا جو لفظ ہے گریبان کے لیے بھی، قمیص کی بات ہو رہی ہو تو اس کا گریبان، یا دل اور سینے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے جیوبہن کے اپنے سینے پہ اوڑھنیاں ڈالنے کی جہاں بات آئی ہے. اور جیب جیسے اردو کا بھی جیب کا جیسے لفظ ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پاکٹ، تھیلی وغیرہ. وہ اکثر جیب ہوتی بھی تھی، جیسے گریبان سے نکل کے اندر تک لمبی جا رہی ہو، یا گریبان سے اندر ہاتھ ڈالیں بغل کی طرف لے جائیں. تو فی جیبکا، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، تخرج نکلے گا، بیضاء، بیضاء روشن، بیضاء جو صفت کس کی آ رہی ہے؟ ید کی، ہاتھ کی. ہاتھ کا لفظ مؤنث، بیضاء بھی مؤنث آ رہا ہے، مذکر ابیض ہوتا ہے. تو بیضاء روشن نکلے گا، من غیر سوء، بغیر تکلیف کے. بغیر تکلیف کے کہنے سے خاص طور پہ یہ بات سورۃ طٰہٰ میں بھی کہی گئی، یہاں بھی کہی جا رہی ہے. ایک بات یہ بھی تھی کہ پچھلی کتابوں میں اس کو، اس معجزے کو انہوں نے اس طرح سے بتایا جیسے کوئی برس کے مریض کا ہاتھ سفید ہو جاتا، اس طرح ہو جاتا تھا. اس طرح کا نہیں تھا وہ، غیر سوء، بالکل تکلیف کے بغیر، کوئی برا لگنے والا، کوئی بیماری والا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ روشن چمکدار بلکہ ہاتھ وہ نکل رہا تھا. اور اس کے ساتھ ہی پھر کہا گیا فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، کہ فی یعنی میں، 9 آیات، آیات الی طرف فرعون کے، وقومہ اور اس کی قوم کے. اچھا، یہاں یہ 2 نشانیاں دیتے ہوئے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان 9 نشانیوں میں سے یہ 2 ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہیں. اور وہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں آ رہا تھا کہ یہ ہم نشانیاں تمہیں دے رہے ہیں، لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں بڑی نشانیاں. کیونکہ 9 نشانیاں تو فرعون اور اس قوم کے لیے تھیں جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے،
لیکن اس عصا سے اور بھی کتنی نشانیاں اور ظہور میں آئیں. بنی اسرائیل کے لیے بھی کئی نشانیاں آئیں نا. اس طرح سے اس کے لیے پانی انہوں نے مطالبہ کیا. وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہہ دیا گیا کہ مارو اپنے چٹان پہ اس عصا کو. اپنے 10 چشمے اس سے پھوٹ نکلے. سمندر میں عصا کا مارنا جس سے بنی اسرائیل بچ جائیں، دوبارہ مارنا جس سے دشمن غرق ہو جائیں. تو اس طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی اس سے معجزے ظہور میں اور بھی آئے، لیکن 9 نشانیاں خاص تھیں جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں سورہ اعراف میں. سب کو یاد بھی ہیں تو ہم ذکر نہیں کر رہے. تو وہ 9 نشانیاں اس کے لیے فرعون اور اس کی قوم کے لیے اس کے ذریعے سے ظہور میں آئیں. اب یہاں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری نشانیاں دی گئیں، اتنے ایک تو بڑے اور کھلے معجزے اور اس سے بڑھ کر اور اتنی ساری نشانیاں کہ فرعون جیسا متکبر تھا، جس طرح وہ ہٹ درم اس کی قوم تھی، اس کے لیے جیسے اتنی زیادہ نشانیوں کی ضرورت تھی نا انہیں جھکانے کے لیے، ان کی حجت پوری کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی نشانیاں دی. ان کی اپنی قوم بھی جیسی بگڑی ہوئی تھی اس کو بھی صحیح کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بھی ضرورت تھی کہ بہت سی نشانیاں دکھائی جاتی. تو انہم بے شک وہ کانو قوما فاسقین، اب بھیجتے ہوئے کام دیتے ہوئے کہ اب تمہیں جانا ہے فرعون کے پاس، یہ بھی بتا دیا گیا تھا نا وہیں پہ، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ ہے فاسق قوم ہے، بہت ہی بد کردار ہیں، برے لوگ ہیں، لیکن ان کی اصلاح کرنا تمہارا کام ہے، ان تک پیغام کو لے جاؤ. فلما پس جب جاءتہم پہنچی ان کے پاس. اب درمیان کی اب ساری بات تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ ہے، دوسری جگہ آئی بھی ہے. یہاں وہ بات بتائی جا رہی ہے جب ان کو نشانیاں دکھا دی گئیں فرعون کو کہ جاءتہم پہنچی ان کے پاس. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور حضرت ہارون کے ساتھ اور کیا کیا نشانیاں دکھاتے ہیں، لیکن ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. آیاتنا ہماری نشانیاں، مبصرتن، مبصرہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے صاف، بالکل صاف صاف دکھا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، جس سے بات صاف سمجھ میں آ جائے نا. تو جب ایسی نشانیاں جو بالکل آنکھیں کھول دینے والی ہو، جو بالکل حجت پوری کر دینے والی ہو، جو بات سمجھا دینے والی ہو، ایسی نشانیاں دیکھ کے بھی کیا ہوا، قالو انہوں نے کہا، ہاذا یہ ہے سحر مبین، جادو کھلا ہوا. مبین بالکل صاف صاف جیسے ظاہر ہونے والا کھلا ہوا. اتنی کھلی نشانیاں تھیں، کتنی بڑی کھلی نشانی تھی کہ وہ جو سحر کے جادو کے جو ایکسپرٹ ہے، جادوگر جو سب سے بڑے ملک کے جادوگر ہیں، اتنی ساری ان کی تعداد ہے جادوگروں کی، سب کے سب ایک زبان ہو کے بتا دیتے ہیں کہ وہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا معجزہ ہے. اتنا وہ کھلی بات تھی. مبصرہ اس لیے کہا گیا، اتنی کھلی وہ نشانی تھی. اس کے بعد بھی وہ جو ان کو انکار کرنا تھا انہوں نے بس کہہ دیا سحر مبین، وہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے. وجاہدو، جاہدہ کا جو لفظ ہوتا ہے انکار کرنا، انکار کرنے کے لیے بھی کئی لفظ عربی میں ہے نا، لیکن جاہدہ کا لفظ جیسے دیدہ و دانستہ انکار کرنا، جانتے بوجھتے، سب پتا ہے، دل صحیح تسلیم کر رہا ہے ایک بات کو اور زبان سے انکار کر رہے ہوں. تو وجاہدو بیہا، ساتھ اس کے بیہا معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا اس کا. وستیقنتھا، وستیقنتھا، ہا کا اشارہ اسی طرح، اور وستیقنت یقین سے ہے جس کا روٹ یا قاف نون. تو وستیقنت یقین ہونے کے بعد، قائل ہونے کے بعد، یعنی خود ظاہر ہے کہ اتنے سارے جادوگر جب صاف صاف کہہ رہے ہوں، لازماً فرعون بھی اور اس کے سارے سردار بھی اس کے قائل ہو چکے تھے. قائل ہونے کی اتنی بڑی بلکہ صاف صاف دلیل بھی ہے کہ واقعات میں جو آتا ہے کہ جو نشانیاں دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سرسریوں کا پھیلنا، جوؤں کا پھیلنا، خون کا پانی میں شامل ہونا، قحط کا آنا، ان سب کے بعد خود فرعون اس کے سردار اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ہم پہ سے ہٹایا جائے. صاف صاف انہیں پتا تھا کہ وہ کوئی جادو نہیں کر رہے ہیں، اور جادو نظر بھی آ رہا تھا، جادو سے ایسے کام نہیں ہو سکتے. جادو تو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر کچھ عمل ہو جاتا ہے نا کہ انہیں چیز کچھ مختلف نظر آنے لگے. یہ تھوڑی ہے کہ پورے ملک میں اس طرح سے ہو جائے. اور صاف صاف پتا ہونے کے بعد جو ہے، اسی لیے وستیقنتھا کا لفظ آ رہا ہے
یقین کرنے کے بعد انفسہم اپنے دلوں میں، زبان سے نہیں ظاہر کر رہے تھے، دلوں میں پورا یقین تھا، حقیقت ظاہر ہونے کے بعد، حقیقت معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا ظلم و علوا، ظلم اور علوا کے ساتھ۔ تو اس میں ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ انکار کرنا ان کا جو تھا وہ ایک تو بڑا ظلم تھا اور زیادتی تھی، غرور تھا۔ دوسرے یہ انکار، حق کے آگے نہیں جھکنا۔ ایک بات صحیح ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اصل صحیح ہے، یہ کام حق کے مطابق ہے، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق یہ بات ہے، پھر اس کو نہیں ماننا، اس کے آگے نہیں جھکنا۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیوں انسان کرتا ہے، کیوں یہ غلطی اس سے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ ظلم کا خوگر بنا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور دوسرے زیادتی، اپنے آپ کو عالی سے لفظ ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور کرنا۔ تو اس کی وجہ سے، دو وجوہات کی وجہ سے انسان حق کے آگے جھک نہیں پاتا۔ یہاں اس میں جب آیات کے نزول کے وقت جو قریش کے بڑے بڑے سردار انکار کر رہے تھے، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ ان کی اصل بات بتائی جا رہی کہ یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ حق ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو بھی صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کے سامنے زندگی گزاری، بچپن سے اب تک جنہوں نے ایک چھوٹا سا بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ جنہوں نے کبھی اس طرح کی باتیں پہلے نہیں کی، وہ آج اس طرح کی ساری باتیں لا کے بیان کر رہے ہیں، وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل رہی ہیں۔ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو جھوٹ بول نہیں سکتے، سب کچھ پتا تھا، لیکن کیوں نہیں مان سک رہے تھے؟ ظلم اور علوا کی وجہ سے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جو بڑے بنے ہوئے ہیں کسی قوم میں، ایک تو ظلم کے ساتھ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کر کے خود بڑے بنتے ہیں، دوسروں کا حق کھینچ کر ان کے حق نہیں ادا کر کے بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ لے۔ سب سے بڑی چیز ہے نا، یہ تکبر جو ہے وہ سب سے بڑا روڑا ہے حق کو ماننے کے لیے، ابلیس کو ابلیس بنانے والی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی، اور وہی چیز انسانوں کے اندر بھی کتنی آتی رہتی ہے، بلکہ لگتا ہے ایسا کہ بہت کم لوگ ہوں جو تکبر سے بچے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو کچھ عالی سمجھ لینا، اپنے اعلیٰ سمجھ لینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، کسی بھی لحاظ سے کتنا عام نسل کے لحاظ سے، اپنی قوم کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، ہم کہاں رہتے ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں، اس کے لحاظ سے کیا جانتے ہیں ہم، کیا ہمارا علم ہے، کیا ہماری ڈگریاں ہیں، کہاں ہم پڑھے ہوئے ہیں، ان سب کے لحاظ سے یہ جو استکبار کا آنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، پھر دوسرے کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو اس کو تو کمتر سمجھ رہے ہوں، اس کی بات ماننا نہیں چاہ رہے ہوں، زیادہ تر یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اور وہی یہاں پہ جیسے اس پہ انگلی رکھ دی گئی، اشارہ کر دیا گیا، ہر ایک اس کو اپنے آپ کو جانچ کے دیکھ لے کہ کوئی بات اگر اس کے سامنے حق کی آ رہی ہے، اس کے لیے جھکنا مشکل ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کسی ظلم میں مبتلا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے جو ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا ہوا ہے، کچھ تکبر ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے۔ اور وہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا نا فرعون اور اس کی قوم میں، تو یہی دونوں چیزیں سب میں تو ہو سکتی ہیں لیکن ان میں اور زیادہ۔ اور اس کا پھر یعنی اگر جھکے نہیں انسان، اس کا علاج نہیں کر لے تو پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ وہی انجام اس کا دیکھنے کے بعد ہی پھر سمجھ میں آتی ہے۔ فنظر، پھر دیکھو، جیسے دیکھو یہاں پہ نہیں ہے، ظاہر آنکھوں سے تو دیکھ بھی نہیں سکتے ان کا انجام جن سے بات ہو رہی ہے، اصل بات وہی ہے کہ اس سے عبرت پکڑو، اس پہ غور کرو، دیکھو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت المفسدین، عاقبت انجام، ان کا انجام کیسا ہوا؟ مفسدین کا، وہ جو فساد کرنے والے تھے، جو ملک میں ظلم پھیلا رہے تھے، جو ملک میں ناحق بڑے بنے ہوئے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، کس طرح وہ غرق کر دیے جاتے ہیں، بالکل جیسے کچھ ان کی حقیقت نہ ہو۔ اور بالکل یہی انجام ہر بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والے کا ہوتا ہے نا، تو کچھ چیز اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، حق کے آگے جھک نہیں رہا ہے، اس کا کیا برا انجام ہو سکتا ہے، اس سے عبرت پکڑو، اس کو دیکھو۔ اب یہاں تک دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اللہ کی نعمتیں انہیں ملی، انہیں اور ان نعمتوں کو پا کر وہ
بڑے بن گئے، ان کے ظلم اور استکبار کا شکار ہوئے اور حق کے خلاف اکڑ رہے تھے. ایک تو یہ طرز عمل ہے نا جو اللہ کے نافرمان بندے کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے اس کے لیے مثال ایک بڑی پیش کی جا رہی ہے. آگے حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا تذکرہ آتا ہے کہ کتنی ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اور جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اتنی ان کی گردن جھکتی چلی جاتی ہے، اتنے ہی وہ اللہ کے شکر گزار بنتے چلے جاتے ہیں. جس طرح ایک شاخ پہ جتنے زیادہ پھل ہوں اتنے ہی وہ زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ پہلی بات ہے، اصل جو حقیقت ہے جو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وَلَقَدْ، اور بے شک، لقد ڈبل ایمفیسس، لا بھی اور قد بھی، اس کے لیے کہ ضرور ہم نے، بے شک ہم نے، آتینا، دیا ہم نے. یعنی کوئی انسان خود سے ہی قابل نہیں بن جاتا، خود ہی سے اپنے زور بازو سے حاصل نہیں کر لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. ہم نے دیا ان کو داؤد و سلیمان، اور سلیمان کو علماً ہم نے دیا. حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے، اور ان کا جو سمجھے سنہرا دور تھا بنی اسرائیل کا، دنیا میں انہیں اقتدار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دور سے وہ تعلق رکھتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتوں سے نوازا. بہت زیادہ ذکر پہلے اس سے نہیں آیا، لیکن سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے ان کا کہ کس طرح داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وہاں پہ تھوڑے سے واقعات پڑے تھے طالوت اور جالوت کا کہ کس طرح سے مقابلہ ہوا تھا. تو اصل بات وہاں بھی جو سمجھنے کی تھی وہ یہ تھی، آزمائشیں آئیں، جیسے سخت پیاس ہے، سفر کر رہے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ اس دریا سے پانی نہیں پیو سوائے ایک کا گھونٹ اس سے لے لو. اور اس آزمائش کے ذریعے سے جو کمزور ایمان والے تھے ان کو الگ کیا گیا، جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ گئے، اور انہوں نے جو اس سرکش قوم تھی جالوت کی سرکردگی میں آئی تھی ان سے مقابلہ کیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت تک بہت زیادہ نون کوئی شخصیت نہیں تھے، لیکن نوجوان ہی تھے اور چھوٹی عمر کے تھے، اور انہوں نے جالوت جو بہت ہی زبردست پہلوان قسم کا تھا، وہ مقابلے کے لیے جب للکارتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جا کے اس کو خاتمہ کر دیتے ہیں، پورے قوم کے ستارہ بن جاتے ہیں قوم کی نظروں میں. اس کے بعد طالوت انہوں نے بادشاہ نے مانگا تھا نا خود اس وقت کے نبی سے، غالباً سموئیل نبی تھے. بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے، تو طالوت کا نام دیا گیا تھا. طالوت نے پھر اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کی، پھر ان کے، اور حضرت داؤد پھر بادشاہ بنے. تو یہاں پہ لیکن دیکھیں وہ بات نہیں آ رہی کہ ہم نے انہیں بادشاہت عطا کی دنیا کی، بلکہ آ رہا ہے اس سے زیادہ جو قابل ذکر چیز ہے. بادشاہت تو اللہ نے فرعون کو بھی عطا کی تھی، لیکن اس بادشاہت کو پا کر کیا ہوا تھا، وہ اللہ کا نافرمان بن گیا تھا، اللہ کے بندوں پہ ظلم ڈھانے والا بن گیا تھا. ان کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جو بڑی نعمت عطا ہوئی، جس نعمت کی وجہ سے ان کی بادشاہت اصل نعمت بنی، وہ تھی علم، کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا. علم کس بات کا؟ کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، ان کا اپنا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، کس طرح اصل وہ انعام کرنے والی ہے، یہ سارا علم ان کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ اس علم کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم عطا کیا. وقالا، اور دونوں نے کہا، اور دونوں اس چیز کو سمجھتے بھی تھے کہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہے، اور وہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو جاننے کی ضرورت ہے. نعمتیں پا کر انسان بھولنے لگ جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، جو استکبار کی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے کم لوگ ہوں گے جو اس تکبر کے سے بچے ہوئے ہوں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی بڑی چیز نہ سمجھتے ہوں. اور وہ تکبر، اس کا علاج بس وہی ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کا شکر گزار ہو، کہے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. الذی، جس نے، فضلنا، فضیلت دی ہمیں، اللہ، اب جیسے دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے ہمیں فضیلت دی اللہ پر، کثیر من عبادہ المؤمنین،
اکثریت پر من عباد المومنین، اپنے مومن بندوں پر، یعنی اللہ کے مومن بندے تو بہت سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کر سکتا تھا لیکن اللہ نے ہم پر کی، تو کتنا بہت زیادہ جیسے شکر کا اظہار ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہم اس قابل تھے اس لیے ہمیں دیا گیا. اب مومن بندے تو اللہ کے بہت سے ہیں لیکن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں فضیلت دی، ہمیں یہ عطا کیا، ہمیں علم عطا کیا، ہمیں بادشاہت عطا کی. وَوَرِثَ، اور وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا. اب یہاں مفسرین اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، ان کے بعد بادشاہ بنے. لیکن یہاں پہ جو بات ورثے کی ہو رہی ہے وہ بادشاہت کا ورثہ نہیں ہے اور یا کوئی اور مال و دولت کا ورثہ نہیں ہے. حدیث میں خود جیسے آتا بھی ہے کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا، ان کا مال تقسیم نہیں کیا جاتا. اور اس کی اصل بات یہاں ورثے کی، نبوت کے ورثے کی ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کے تو حضرت داؤد کے تو ویسے بھی اور بھی اولاد تھی، سب اس کے وارث نہیں ہوئے بلکہ وارث حضرت سلیمان ہوئے، ان کو علم دیا گیا، انہیں نبوت دی گئی، انہیں مقام دیا گیا. تو حضرت داؤد کے وہ حضرت سلیمان وارث ہوئے. وقالا، اور کہا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول آ رہا ہے، اب یہاں پہ ایک واحد کے صیغے میں آ رہا ہے. وقالا، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا ہمیں سکھایا گیا ہم کو، منطق الطیری، منطق ہوتا ہے اس میں بولی، نطق جیسے اظہار کرنا جو کی صلاحیت نا، تو منطق جیسے بولنے کی صلاحیت، تو یہ بولی الطیر پرندوں کی. وَأُوتِینَا، اور ہم کو دی گئی، من کل شیء، ہر چیز میں سے، انا، بے شک، ہادہ یہ ہے، لہوا، وہ، لہو دونوں ہی چیزیں اس کے لیے ہے، اصل تاکید کے لیے، امفسس کے لیے، کہ یہ اللہ کا طرف سے ہے، الفضل المبین، خاص فضل، کھلا ہوا فضل. اب یہاں جو سلیمان علیہ السلام جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھایا گیا، جمع کے صیغے میں ہے علمنا. تو اس کو ایک بات تو یہ سمجھی گئی کہ اللہ کے شکر ہی کے لیے وہ پورا اظہار اس کا کر رہے ہیں، اس کے لیے جمع کے صیغے میں بات کرتے ہیں. اور دوسرے مفسر اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا، جو وہ کہہ رہے ہیں جیسے اپنی پوری قوم کو شامل کر رہے ہیں. اگر ان کے بادشاہ کو ایک بڑی صلاحیت ایسی دی گئی ہو، اتنی زبردست صلاحیت کہ وہ پرندوں کی بھی بات سمجھ جائیں، پھر اس سے فائدے اٹھائیں، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فائدے اٹھائے بھی، اور تو اس کا فائدہ پوری قوم کو ہی پہنچنے والا بھی ہے نا. تو اب کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. اس کا اظہار کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں علمنا، ہم کو سکھایا گیا، منطق الطیری، پرندوں کی بات. پرندوں کی بات یعنی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح پرندوں کی زبان کوئی انسان سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سارے علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس نے تو انسانوں میں سے تمام انسانوں میں سے ایک انسان کو، اور کتنی بڑی نعمت تھی نا، جس میں کتنا زیادہ کوئی مغرور بھی ہو سکتا تھا کہ ایسی چیز جو کسی اور کو نہیں ملی، کبھی کسی کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ صلاحیت دے دی کہ وہ پرندوں تک کی گفتگو کو سمجھ لیں. اور زیادہ شکر کا اظہار ہے کہ وہ اوتینا من کل شیء، اور دیا گیا ہم کو سب کچھ، ہر چیز دی گئی. ہر چیز ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر شے تو نہیں ملی تھی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی کثرت کا اظہار کرنے کے لیے، کہ جیسے اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نعمتیں جیسے تمام ہو گئی، اس پہ پوری نعمتیں کر دی گئی انسان پہ، کہ جو جو اسے چاہیے اپنی ضرورت کے لیے سب کچھ اس کو عطا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کیا کچھ عطا کیا تھا، تو اس کا اظہار کے لیے وہ کہتے ہیں وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہمیں سب کچھ. انا، بے شک ہے، اور پھر وہی بار بار اظہار، فضل المبین، کھلا ہوا فضل ہے. اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، اسے اپنا کوئی حقدار نہیں سمجھتے، بلکہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کھلا ہوا فضل ہے جو اس نے ہم پہ کیا. اس کے فضل سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. وہ حشرا، اور جمع کیا. حشرا جب آ رہا ہے، اور جس طرح آگے آ رہا ہے کہ جنود اپنے لشکر کے لیے انہوں نے کیا، ہو سکتا ہے کوئی پریڈ کا موقع ہو، کوئی خاص دن ہو جس میں وہ تمام فوج کا جائزہ لیتے ہوں، یا کچھ ایکسرسائز، کچھ ترتیب دی جاتی ہو.
इस तरह का कोई मौका समझ में आता है। वह हुशरा और जमा किया गया ली सुलेमाना, सुलेमान के लिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सब जमा किए गए, सारी फौजें जमा की गई। और जुनूदहू उसके लश्कर, हु का इशारा सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कि जो उनके लिए जो उन्होंने लश्कर बनाए थे वो सारे जमा किए गए। मिनल जिन्नी वल इंसी वत तैरी। और अब जुनूद कैसे थे, लश्कर कैसे थे, ये नहीं थे कि वो एक फला कौम का एक लश्कर है, फला ये उनका लश्कर अलग अलग किए गए हों, बल्कि क्या है अल जिन अल इंस वत तैर, सबके अलग अलग के, एक जिनों का है, एक इंसानों का है, परिंदों का है, वो सारे लश्कर में शामिल थे। जिनों से भी कुछ काम लिए जाते थे, इंसानों से भी लिए जाते थे, परिंदों से भी लिए जाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी समझ लें, हम में से कोई भी इस पे शक करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जो बिल्कुल ज़िल मुक्तदर है, जो चाहे कर सकता है, कादिरुन अलीम है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अपने बंदे को ऐसी कुव्वतें दे दे कि वो जिनों से काम ले ले, परिंदों से काम ले ले, और खुद बल्कि जरा सा सोचे तो समझ में भी आता है कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो सकती हो ना। जिनों से अल्लाह ताला ने और भी कितने लोग हैं जो उनसे काम ले लेते हैं, हम अच्छे और बुरे हर तरह के काम लेते हैं। परिंदों को आज इंसान करते रहे हमेशा से, उनकी ट्रेनिंग करना, उनसे काम लेना, उनसे खतूत भेजना, ऐसी बात नहीं कि नामुमकिन ही हो। कुछ लोग असल में उसको जैसे बात नाकाबिले यकीन लग रही हो तो जिन और तैर जो है वो इंसानों में से कुछ गुरोहों के नाम पर साबित करने की भी कोशिश लोगों ने की। तो लेकिन मुफस्सिरीन उसका जवाब देते हैं कि जिस तरह अल के साथ आ रहा है ना, और सबका साथ साथ अल जिन अल इंस, तो ये बात नामुमकिन है कि इंसानों में वो शामिल हो। तीनों का अलग अलग इसके साथ तस्करा आ रहा है कि अल का लफ्ज़ जैसे पता है ना, इंग्लिश के दी की तरह होता है। खास जिन, खास इंसान, खास परिंदे, वो सबके लश्कर थे। फहुम यूज़ाऊन, बस वो यूज़ाऊन का जो लफ्ज़ है वज़ा से है। वज़ा के माने असल होता है रोकना और मना करना, लेकिन जब फौज के साथ आए वज़ा अल जैश जिसे कहा जाता है तो उसके मतलब होता है तरतीबवार हिस्सों में रखना, इंतजाम और तरतीब के लिए रोकना। असल समझ में आता है नज़्म और ज़ब्त उनमें कायम रखना। यूज़ाऊन के माने उनकी गुरोबंदी करना, उनके खास तरतीब करना, फला दस्ता ये काम करेगा, फला दस्ता ये काम करेगा। और तो पूरी समझ में आता है कि एक बड़ी सल्तनत चलाने के लिए अल्लाह ने उन्हें जिस तरह सल्तनत दी थी, जितनी उन्हें ताकतें दी थी, उसी तरह वो उससे पूरा काम भी सही सही लेते थे। एक इंसान के पास देखें बहुत कुछ हो, बहुत से वसाइल हो, बहुत कुछ उसके दौलत हो, घर भरा पड़ा हो चीजों से, लेकिन कुछ तरतीब नहीं हो, सही हर चीज से सही काम लेना नहीं आता हो, सही तरह इंतजाम उनका चलाना नहीं आता हो, कोई फायदा नहीं उठा सकता वो इंसान ना। वही हाल आज मुसलमानों के अक्सर कामों का लगता भी है कि सारे वसाइल है, सब कुछ है, लेकिन उनको सही तरह से काम लेना, कोई एक मस्जिद तक सही तरह से चलाना, कोई एक इदारा सही तरह से चलाना अक्सर नहीं आता ना। तो और वो काम हम देखते हैं कि किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम करते थे। इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा लश्कर, इतने मुख्तलिफ किस्म के मखलूकात का लश्कर, और उसको वो बिल्कुल यूज़ाऊन, उन्होंने ग्रोहबंदी की हुई, तरतीब रखी हुई, और उसको बेहतरीन तरीके से वो उसका इंतजाम वो चलाते थे। तो वो उस दिन जब एक परेड का दिन है खास, वह हुशरा लिसुलैमान जुनूदहू, जब उनके लिए लश्कर जमा किए गए हैं, तो वो उसका जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। हत्ता देखते देखते वो क्या होता है, जब पहुंचे अत्ता वो पहुंचे अला वादिन नमली, अच्छा वो लश्करों के जैसे परेड हो रही है, चल रहे हैं, तो वो पहुंचे वादिन नमली। वादिन नमल जो है, हो सकता है किसी खास वादी का नाम हो, नमल वैसे चूंटी को कहते हैं ना, तो ये भी समझ में आता है कि उस वादी में हो सकता है चूंटियों की कसरत हो, इस वजह से उसका नाम वादिन नमल रखा गया हो, या अल्लाह ताला जिक्र उसका इस तरह से कर रहे हो क्योंकि वहां चूटियां थी तो उसको वादिन नमल कहा गया। तो वहां वो पहुंचे, वो अतव वो वहां आए, पहुंचे। कालत कहा, नमला, तो नमला जो है मौनस है, चूंटी, एक चूंटी ने कहा, चूंटी ने कहा। और आगे वो देखें किस तरह अहकाम सादिर कर रही है पूरे चूटियों के लिए कि क्या करो। फिर उसमें फिर जरा सोचे, आज जो साइंस की तहकीक है
کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے، جو سارے انتظامات چلانے والی ہوتی ہے، وہ مونس ہوتی ہے نا، چیونٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اس کو کہا گیا کہ وہ نملہ، وہ ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلو، داخل ہو جا. النمل اس میں جنس کے لیے تمام چیونٹیوں کے لیے کہا جا رہا، ہر ایک سے مخاطب ہو رہی ہے وہ چیونٹی. ادخلو، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے مساکن میں، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں، جو ان کے نیچے گھر بنے ہوتے ہیں. گھروں کا بھی دیکھا بھی ہوگا آپ نے ابھی، بلکہ انٹرنیٹ پہ بھی اگر ابھی کریں گوگل تو نظر آ جائے کہ کتنے پیچیدہ اندر ان کا پورا وہ گھر بنا ہوا ہوتا ہے. لوگوں کو طریقے بھی آتے ہیں کہ کس طرح اس بلوں کو دیکھیں، اندر کوئی چیز پگھلا وجہ سے وہ ڈالتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ جا کے اندر وہ میٹل جم جائے تو پھر بعد میں کھود کے نکالیں، مٹی کو جھاڑیں تو وہ پورے گھر کی تصویریں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ کتنا زبردست وہ نیچے ان کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. ایک چیونٹی، کتنی سی چیونٹی ہوتی ہے، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا دماغ کتنا ہے، کہاں ہے نا. اور لیکن وہ بھی پوری ایک اللہ کی مخلوق ہے. اور جس طرح آج انسان جانتا بھی ان کے بارے میں، کس طرح لگتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے کام ہوتے ہیں بالکل اس سے ملتے جلتے ان کے سارے کام ہوتے ہیں. ایک خوئن بھی ہے ان کی، ایک فوج بھی ان میں ہے حفاظت کرنے والی، کچھ ایک خبر رکھنے والے بھی ہیں، پورا ذخیروں کا انتظام کیسے ہو، کس طرح ان کی حفاظت ہو، اور کب ذخیرے کیے جائیں، کب کھائے جائیں، کیا کیا چیزیں ان کی. ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور چیونٹی کی آواز تک ہم سن نہیں سکتے، لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی عجیب و غریب صلاحیت دی ہے. یعنی کیسا وقت ہے، اتنی سارا جو لشکر ہے وہ چل رہا ہے. 10-15 لوگ بھی اگر سوچیں چل رہے ہوں، فوجی چل رہے ہوں تو کان پڑی آواز نہیں سنائی دے گی جوتوں کی دھما دھم سے. اور آپس کے اندر بات چیت جو بھی ہو رہی ہو اس کا بھی ایک اور ہنگامہ ہو سکتا ہے. اس کے اندر سے وہ ایک چیونٹی کی آواز سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں. اور کہ وہ چیونٹی کہہ رہی ہے دوسری چیونٹیوں سے کہ اپنے بلوں میں جاؤ، لا یحطمنکم، کہ نہ یحطمنکم، کم تم کو، چیونٹیوں سے وہ کہہ رہی ہے. یحطمنا جو ہے وہ تاکید والا صیغہ ہوتا ہے نا، حطما سے. حطما کا لفظ ہاتھ تو میم، معنی آپ لوگوں کو یاد بھی ہوں گے، جیسے سورہ ہمزہ میں پڑھتے ہیں نا، حطما دوزخ کا نام چکنا چور کر دینے والی. سورہ حدید میں بھی لفظ آتا ہے کہ حطامہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ، نباتات جو ہے پیلی پڑ کے بالکل وہ چورا چور ہو جاتی ہے. تو یہاں آتا ہے کہ یحطمنکم، نہ کچل دے تم کو. اچھا، یہاں پہ یہ بات بھی مفسرین واضح کرتے ہیں، اس معجزے کو نہیں ماننے کے لیے کچھ لوگ اس کا وادی نمل، ایک خاص وادی کا نام، اور نمل جو ہے کسی قبیلے کا نام بنا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بس وہ قبیلہ تھا اور ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن جس طرح یہاں چیونٹی کہتی ہے کہ وہ تمہیں کچل نہ دیں، سلیمان اور اس کے جنود، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. یہ کوئی انسانوں کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خبر ہی نہیں ہو اور وہ کوئی قدموں کے نیچے کوئی انسان تو نہیں آ سکتا. وہ چیونٹیاں ہی ہو سکتی ہیں لازماً، جو اس طرح انسان ان کو کچلتے ہوئے گزر جائے. اور اس کی خبر دیکھیں کتنی ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک چیونٹی ہمیں جیسے جانتی ہو، ہمارے گھر میں چیونٹیاں ہیں اور وہ ہمیں جانتے ہوں ہم کس قسم کے ہیں، کیسا ہمارا کردار ہے، کیا ہم کرنے والے ہیں. لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایسا نہیں ہے کہ ان کا چیونٹیوں کا خیال نہ کریں اور انہیں کچل دیں، بلکہ وہم لا یشعرون، انہیں خبر ہی نہ، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم اتنا ہمارا چھوٹا سا وجود کہیں ان کے پیروں کے نیچے نہ آ جائے. اس کے لیے تو اپنے آپ کو اپنا بچاؤ کر لو فوراً اپنے گھروں میں جانے کے لیے، جیسے براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہو، اعلان دیا جا رہا ہو ملکہ کی طرف سے، اور انہیں سب کو اطلاع پہنچ رہی ہے، سب سن رہے ہیں، سب اس کی بات سن کے جیسے جانا شروع کر دیں، وہ اپنے آپ کو پناہ لے لیں اپنے بلوں میں. یہ سب وہ سنتے ہیں. اور اس کے سن لینے کا پھر حضرت سلیمان پہ کیا اثر ہوتا ہے وہ اس میں بھی ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے. فتبسم،
بس مسکرایا. اب یہ بات سن کے وہ مسکرائے. اب مسکرانا ویسے تو کئی طرح کا ہو بھی سکتا ہے کہ تحقیر سے مسکرا رہے ہوں، اس کا جیسے مذاق اڑا رہے ہوں، چونٹی کا سمجھ رہے ہو کیا کہنے اس کے کیا کہہ رہی ہے. لیکن ضاحکن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ساتھ لکھا کہ ضاحکہ کا لفظ ہنسنے کے لیے آتا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جیسے خوشی سے ہنس رہے ہو نا، اور زیادہ اللہ کا شکر پیدا ہو رہا ہو. انہیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ کس طرح چونٹی تک جانتی ہے ان کو، ان کا نام جانتی ہے، ان کے لشکروں کو جانتی ہے، یہ جانتی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اس کو نہیں کچھ لیں گے بلکہ صرف بے خبری میں ہی گزر سکتے ہیں. تو یہ سب سوچ کے یہ جان کر وہ مسکرائے اور من قولہا، اس کے قول سے، چونٹی کے قول سے انہیں ہنسی آئی. اور پھر کیا ہوتا ہے فوراً، اب اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ غرور دل میں آ جائے کہ کس طرح کیسی میری صلاحیت ہے، وہ جو کوئی اور سن نہیں سکتا میں سن سک رہا ہوں، پوری بات سمجھ سک رہا ہوں، کس طرح چونٹی تک کو مجھ کو جانتی ہے. کوئی ذرا سا بھی غرور کا شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ اور نظر آتے کیسے ہمبل فوراً ہو جاتے، اور فکر انہیں ہو جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کا ناشکر گزار بن جاؤں، ایسا نہ ہو مجھ میں غرور پیدا ہو جائے. ایک مومن بندہ جس طرح اللہ کی جو نعمت دیکھتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے نعمت، پھر فوراً اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یہ نعمت بڑھی رہے، نعمت بڑھتی رہے. اس طرح وہ فوراً اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. انبیاء کی دعا ہمارے لیے بڑی بہترین سیکھنے کے لیے ہوتی ہے نا، سبق بھی اس میں ہے، اور وہ دعائیں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہونے والی دعائیں اور دعا کا صحیح طریقہ، صحیح الفاظ جیسے قرآن کے ذریعے ہمیں مل جاتے ہیں. تو وہی خوبصورت دعا ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور کہا ربی، اے میرے رب، اوزعنی. اوزعنی کا لفظ اسی سے جو پیچھے ہم یوزعون کا لفظ پڑھے تھے نا، وضع سے. وضع کے معنی ہم نے وہاں پہ کیا سمجھے تھے؟ روکنا، رکھنا. تو لیکن یہاں جیسے توفیق دینے کے معنی لکھے ہوتے ہیں نا سر کہ مجھے توفیق دے، اوزینی مجھے توفیق دے، یا جیسے مجھے روک لے، ناشکری سے روک لے، مجھے شکر پہ قائم رکھ دے. اصل یہ مطلب ہے ان کا. وقال رب اوزینی، اور میرے رب مجھے توفیق دے، مجھے قائم رکھ، ان اشکرا، یہ کہ میں شکر کروں، نعمتک التی، نعمت کی تو نے، انعمت، انعام کیا، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان، اور یہ کہ اعمل صالحا ترضاہ، میں عمل کروں صالح. یہ سب سے بڑی فکر ہے نا، ایسا نہ ہو ان انعامات کو پا کے میں بہک جاؤں، کوئی غلط عمل کر ڈالوں. صرف عمل صالحا بھی نہیں ہے کہ نیک عمل ہو، بلکہ ترضاہ، جس سے تو راضی ہو، جو تجھے پسند آئے، جو تیرے پاس مقبول ہو جائے، جو تو قبول کر لے، مقبول عمل ہو، تیری رضا تک پہنچانے والا عمل ہو. وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کر مجھے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت میں، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تیرے صالحین بندوں میں، تیرے صالحین اپنی رحمت سے داخل کر. یعنی اپنے اعمال پہ غرور نہیں ہے، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا نیک عمل کروں جو مجھے جنت میں لے جائے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کتنے ہی نیک ہو جائے وہ جنت نہیں عطا کر سکتے. اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہی جنت میں پہنچا سکتا ہے. اس لیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اپنی ساتھ اپنی رحمت کے مجھے داخل کر، عبادک الصالحین میں. اب بات تو وہ کر رہے ہیں کہ عبادک الصالحین، تیرے صالحین بندوں میں داخل کر. تو اس سے پھر مراد مفہوم ظاہر وہی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل کر جو نیک بندے ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، یا ایسے بندوں میں جو تیرے صالح بندے ہیں ان میں میرا شمار ہو، اور جو جہاں وہ داخل ہوں گے ان کے ساتھ میں داخل ہوں جنت میں نا. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے نا. جو وہاں پہ بھی جب پورا انعام ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، ان ماں باپ آ کے مل گئے، ان بھائی ان کے آگے جھک گئے، بادشاہت اللہ نے عطا کر دی، اور پھر انہیں فکر ہے کہ بھٹک نہ جاؤں میں. اسی طرح سے مسلمان رہنے کی دعائیں، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہے میرا ولی دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلموں، مجھے اسلام پہ وفات دے، میری موت اسلام پہ ہو،
وَأَلْحِقْنِي، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ، کہ میں صالحین کے ساتھ مل جاؤں، اس دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ ملنا ممکن ہو، صالحین میں اٹھے بیٹھے صالحین کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ انجام ہو۔ کتنی بہترین دعا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب کے لیے بھی اس دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔